بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ناکامی اور کامیابی کے بارے میں۔ ناکامی جو ہے انسان کو پریشان کر دیتی ہے، مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، حالانکہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا پہ یقین رکھنا چاہیے، اس مایوسی سے بچنا چاہیے۔ ناکامی کی جو وجوہات ہیں ان کو سمجھیں۔ ناکامی کی وجوہات میں ہی کامیابی کا راستہ چھپا ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی وجوہات کو سمجھ لیں تو ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں مشکلات آتی ہیں تو خدا ہمیں ان میں سے نکلنے کا راستہ بھی ان مشکلات میں ہی دکھاتا ہے۔ اس کا اگر ہم ان جو مشکلات آئی ہیں یا پھر جو وجوہات ہیں اس ناکامی کی ان کو سمجھیں، اگر ہماری کوئی غلطیاں ہیں تو ان کو ٹھیک کریں تو کامیابی کی طرف بڑھنا آسان ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا شعر ہے گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے گا جو گھٹنوں کے بل چلے۔ یعنی کہ اگر کوئی کامیابی کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے، کامیابی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ناکامی کا بھی اور مشکلات کا بھی۔ جو اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوگا، بیٹھا رہے گا کہ جو مل گیا ٹھیک ہے، تو اس کو کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر مشکلات آتی ہیں تو ان سے نکلنے کا راستہ بھی خدا انہی مشکلات میں دے دیتا ہے ہمیں۔ ایسا ہوتا ہے کئی بار ایک راستہ بند ہوتا ہے تو ہم کھڑے ہو کے اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، حالانکہ دو راستے کھلے ہوتے ہیں اور دو راستے خدا کھول دیتا ہے، لیکن ہم اس وقت تک مایوسی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ راستہ بند ہو گیا ہے، جب تک وہ دوسرے دو راستے بھی بند ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔ جو کامیاب انسان ہیں، جو کامیابی حاصل کرتے ہیں، وہ ان مشکلات سے گھبراتے نہیں ہیں بلکہ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، تبھی نکل سکتے ہیں۔ مشکلات سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ ہر وقت کسی نہ کسی سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں، بے شک وہ کوئی ملازم ہو، راستے میں چلتے ہوئے کوئی شخص ہو، اس میں کوئی امیر غریب کا نہیں ہے، کسی سے بھی کسی وقت سیکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ غریب ہونا کوئی خامی نہیں ہے، بلکہ خامی تو یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں یا پھر چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، اس میں خامی ہے۔ محنت کرنے میں کوئی خامی نہیں ہے۔ دوسروں کا احساس کرنا سیکھیں۔ دوسروں کا احساس کریں گے تو وہ ہمارا بھی احساس کریں گے۔ اگر ہم کامیابی کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ایسا نہ کریں کہ دوسروں کو پیچھے ہٹانے کی کوشش کریں، دوسروں کو پیچھے ہٹائیں اور پھر آگے بڑھیں۔ اس طرح آپ کو تو کامیابی مل نہیں سکتی۔ جو پہلے سے جا رہا ہے وہ تو کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جائے گا، لیکن جو دوسروں کو پیچھے ہٹاتا ہے وہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوسروں کو بھی بڑھنے دیں، خود اپنا راستہ تلاش کریں۔ اپنے سے چھوٹوں کا احساس کریں تو خدا آپ کا احساس کرے گا۔ اس کے بارے میں ایک شعر ہے کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یعنی کہ اگر آپ دوسروں کا احساس کریں گے تو خدا آپ کا احساس کرے گا۔ جب ہم اللہ پہ یقین پختہ کر لیتے ہیں، اللہ پہ یقین ایک بنا کے چلتے ہیں تو خدا ہمیں راستے خود بخود دکھاتا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں ان کو پہچانیں، اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ پروفیشن اپنائیں۔ اگر دوسروں کے کہنے کے مطابق اگر دیکھیں کوئی دوسرا بہت کامیاب آ رہا ہے، اس کے مطابق چل پڑیں، جو وہ کر رہا ہے وہی میں بھی کروں، تو وہ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتا۔ کامیابی تو اسی صورت میں مل سکتی ہے اگر آپ کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو باہر لے کے آئیں اور ان کے مطابق آپ کام کریں۔ اور اگر قابلیت اگر انسان کے اندر ہو تو وہ کسی نہ کسی وقت کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ تھوڑی مشکلات آتی ہیں، دیر لگتی ہے، لیکن کامیاب ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک شعر کہوں گی جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی،
جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔